नाज़रीन बेशक चैनल को सब्सक्राइब मत करना सब्सक्राइब, मगर एक दफ़ा इस वीडियो को देख लेना कि पीर साहब ने इस वीडियो में क्या बताया है। आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा, सिर्फ एक दफ़ा इस वीडियो को देख लें। लेकिन सैयदा फातिमा के पोते जनाब अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद। माओ बेटियों, जब भी बात करती हो कहती हो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, जब भी कहती हो मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, जब भी बोलती हो कहती हो मैं बेटे को बहुत बड़ा ताजर बनाऊंगी। आज सैयदा फातिमा की बात मान, तू अपने बेटे को मोहम्मद के दीन का नौकर बना के देख, इसे रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बना, इसे कुरान का हाफिज बना, इसे कुरान का कारी बना, इसे दीन का आलिम बना, इसे पैगाम सुन्नत आम करने वाला बना, इसे तू रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर। मेरा अकीदा यह है, जिस माँ का एक बच्चा भी रसूल पाक के दीन का नौकर होगा, कयामत के दिन बाकी बीबियां जन्नत में होंगी और वो बीबी सैयदा फातिमा की चादर के नीचे होगी, उसको चादर ततहीर के साये में जगह मिलेगी। मैं बात खत्म कर रहा था पर एक बात याद आ गई, दिल करता है कर दूं। आज मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, आपने मुझे माफ तो कर दिया, आप मुझे माफ तो कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हजरत कुछ वक्त देर से शुरू हुआ, कुछ तबीयत के अंदर अभी कई बातें हैं जो मचल रही हैं। लेकिन मैं बस आखिरी बात, ओहद की जंग है, बीबी बैठी है, 3 साल का बच्चा गोद में है, सीने से चिमटाती है तो रो पड़ती है, माथा चूमती है तो रो पड़ती है, गले से लगाती है तो रो पड़ती है। इस बीबी की तारीफ ये है कि इस बीबी का शौहर बदर की जंग में शहीद हो चुका है, भाई बदर की जंग में शहीद हो गया है, बाप बदर की जंग में शहीद हो गया है। ये 3 साल का एक लाल है, रोती रही। सहेलियां पूछती हैं क्यों रोती हो, कहती है दिल करता है मेरे पास एक और जवान होता, आज मैं उसे भी हुजूर के साथ रवाना करती। दिल करता है कि मैं भी आज सैयदा फातिमा के बाबा के साथ मेरा भी कोई जवान जाता। क्या करो, 3 साल का लाल है, ना रह सकी, उठी मस्जिद नबी में पहुंची, जनाब बिलाल खड़े हैं, रो के कहने लगी बिलाल मदीने वाले महबूब को कह एक फातिमा की कनीज आई है, मिलना चाहती है। रसूल करीम तशरीफ लाए, 3 साल का बच्चा उसने उठाया और उठा के यूं हुजूर के आगे किया, का सोनिया बाप मैंने बदर में दे दिया, आका भाई बड़ा प्यारा होता है, मैं बदर में दे चुकी हूँ। सोनिया शोहर के सर पर सरदारी होती है, वो मैं दे चुकी। कोई औरत अपने शोहर के घर में मलका नाम भी हो, बाप की शहजादी तो होती है ना, मैं शहजादी थी, मैं बाप भी दे चुकी हूँ। आका तेरे पास जवान लाल होता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान करती। सोनिया मेरा 3 साल का है, कबूल कर ले। मेरे हुजूर ने फरमाया बीबी तेरा 3 साल का बच्चा क्या करेगा। कहने लगी सोनिया जंग में ढाल इस्तेमाल होती है, लोहे की ढाल, जब तीर आता है तो आगे करते हैं, तलवार आती है तो आगे करते हैं। मेरा बच्चा लड़ तो नहीं सकता और मोहम्मद की ढाल तो बन सकता है। सोनिया जब आपकी तरफ तीर आए ना तो मेरा लाल आगे करना, जब आपकी तरफ तीर आए तो इसको आगे करना, जब आपकी तरफ तलवार आए तो मेरा, जब नेज आए तो मेरा लाल आगे करना। सोनिया ये शहीद का नवासा है, ये शहीद का भांजा है, ये शहीद का बेटा है, टुकड़े टुकड़े होता रहेगा, लेकिन सोनिया तेरे ऊपर कुर्बान होगा। हुजूर की आंखों में आंसू आए, हुजूर ने फरमाया चाहती क्या है। का सोनिया मेरा दिल करता है कयामत में कोई मुझे कहे ये शहीद की अम्मा है, लोग मुझे शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा कहते हैं, दिल करता है मैं कहूँ मैं शहीद की माँ हूँ। मेरे हबीब ने सर पे हाथ फेरा बच्चे के, बच्चा वापस लौटाया, फरमाया जा इसको घर ले जा, और मोहम्मद का वादा है कयामत में जब तेरे लिए आवाज आएगी तो तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा, तुझे शहीद की अम्मा कह के अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो, अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो। माओ बहनों बच्चियों, ये औलादें जो तुम्हारी कोख में पलती हैं, अगर ये रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकलेंगी तो कयामत के दिन बच्चे तुम्हारे इमाम हुसैन, इमाम हसन के साथ खड़े होंगे और तुम्हें सैयदा फातिमा के साथ जगह दी जाएगी। अल्लाह तू फजल फरमा और बेटियों को तौफीक अता फरमा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि देखे ना पसीना बहुत सारे लोगों को भाता नहीं, यानी पसीना बाज़-औक़ात कोई किसी के पसीने से तकलीफ में न भी हो तो लोग कहते हैं यार मुझे पसीना आ गया है, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी कभी ना हमारे घर में आराम करते थे, मेरी अम्मा चमड़े का बिस्तर बिछाती थी। मैंने कहा हुजूर ने ना खूबसूरती का उन्वान बदल दिया है,
لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم نے تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے ہیں چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا۔ کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کہ وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے۔ کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی۔ میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے، تو اماں کہتی ذرا سونگنا، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلی، تو اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے۔ اگر حسن سے پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے، لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی۔ عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارش سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں، اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا، ویسے بھی سونا پیس بٹامنے جاندا ہے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے، تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں۔ کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی۔ مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولیا جاندہ، نالے اتنے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ میرے امام نے کہا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں۔ اکھا میٹ لو، چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیے کیجئے۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نہ میرے رسول پاک سے کرے، آئے نہ حضور سید عالم سے کرے، آئے نہ رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے۔ کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی، کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے، بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا باکمال ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آؤ اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑھی، کندھے پہ رکھی، منبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں زور سے اثر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر منبر پہ
عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر منبر پہ عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفا یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہ ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے، حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر، لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو، کبھی حضور کے دروازے کی نوکری، اور سجنا اویخ یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ ان امیروں کو نا فقیری کے ڈھب سکھائے، اور یہ ہے بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے۔ عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے، لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا تھا، اتنا احساس۔ تو کہتے سیدنا عمر کہتے وہ پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا بلال، جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا۔ علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو، اور اگر